اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنا جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کرے. خراسان کا لفظ آتا ہے دوسری حدیث میں، خراسان سے عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہے، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3 تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو خراسان میں شامل ہے. خراسان سے عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز. واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون. اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا. چینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک داد نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 دام اس میں جو پھنسا ہے، تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. اور ہے کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے. پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کوئی دباؤ قبول کیا جا چکا. یہ تو سبھی مانتے ہیں، کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، تو سبھی مانتے ہیں. رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے. یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے. بہرحال یہ جان لیجئے، اس علاقے سے امید ہوتی ہے. سندھ اور خراسان حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی. سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے. اپنے بل پر، اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی سر بتائے، کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے. اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا. انیشیٹو تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت. یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا. ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا. اگر پہلے تو پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا. اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نما عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہے، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی. اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے، میں یہ اس یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتاب کے. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں. 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں. 5 صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں. بہت بڑی کامیابی. اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں. جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں.
اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہے، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 4ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالاکوٹ کے مقام پر۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین البیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے، پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو ابھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین قیام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سرکاروں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا۔ عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں۔ تحریک پاکستان نے نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر اعظم پاک و ہند میں۔ اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو کیا کرتے؟ مدعی سست نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہے، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ۔ یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش خیمہ۔ بیچاری کہیں روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں، عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے، وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں، اور فاطمیین کی خلافت میں، اور آل عثمان جو ہے آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے نسل مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم، جزیرہ نما عرب، یہاں اب خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفاء راشدین نے پھر اس کو شرقاً غرباً شمالاً 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا کوہ قاف، لہذا وہاں کرو۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر چلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں
پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہوگا، لازمن ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی خطے سے۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے پہلے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے، لوح قلب پر نقش ہو جائے۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کر۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی انصب بایلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوئی۔ پھر یہ یروشلم کی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہب بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اسے۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے۔ خراسان کے علاقے، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کہ اللہ انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حضور، جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو، اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی
कि जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बछिया को कोई खौफ होगा, उसकी भैंस पर वो हाथ डालेगा, उसे कोई अंदेशा होगा नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ, किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है, कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है, कोई उसके इरादे को बदलने वाला है, कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है। यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीख कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए।